السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ روزانہ کی طرح آج بھی بڑا دلچسپ ٹاپک ہے۔ عنوان ہے 2 روپے کا گدھا 50 روپے میں۔ یہ کیسے ہوا؟ ایک دفعہ ایک بادشاہ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ بازار میں سے گزر رہا تھا، تو بازار میں ایک بندہ گدھا بیچ رہا تھا، آواز لگا رہا تھا 2 روپے کا گدھا، 2 روپے کا گدھا، 2 روپے کا گدھا۔ تو بادشاہ گزر گیا۔ اگلے دن جب بادشاہ پھر وہاں بازار میں آیا تو پھر اس نے دیکھا کہ وہ بندہ پھر گدھا بیچ رہا ہے، اس کا گدھا ابھی تک بکا نہیں تھا۔ پھر وہ کہہ رہا تھا 2 روپے کا گدھا، 2 روپے کا گدھا۔ بادشاہ نے اس کے پاس اپنی سواری روکی اور روک کر اس سے پوچھا کتنے کا گدھا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بادشاہ ہے اور میرا خریدار بڑا ہے، تو اس نے فوراً جو ہے وہ اس کا ریٹ بدل دیا اور اس نے کہا جی یہ 50 روپے کا گدھا ہے۔ بادشاہ نے کہا تیرے اوپر میں مقدمہ چلاؤں گا، تو جھوٹ بول رہا ہے، ابھی 2 روپے کا تو اعلان کر رہا تھا اور ابھی تو نے 50 روپے کا کر دیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ اس گدھے میں ایک بڑی خصوصیت ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، کون سی ایسی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اس کا ریٹ تم نے 50 روپے مانگا ہے؟ اس نے کہا کہ جو بندہ اس پر بیٹھتا ہے اس کو جنت نظر آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا ابھی تیرا جھوٹ پکڑ لیتا ہوں۔ اس نے اپنے خاص وزیر کو، جس کے اوپر بادشاہ کو بڑا اعتماد تھا، اس کو کہا کہ تم گدھے پر بیٹھو اور بیٹھ کر دیکھو واقعتاً جنت نظر آتی ہے۔ وہ گدھے والا بڑا ہوشیار چلاک تھا، اس کو پتا تھا کہ گدھے پر بیٹھ کر جنت کدھر نظر آئے گی، اور واقعتاً بھئی گدھوں پر بیٹھ کر کہاں جنتیں نظر آتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہر کسی کو جنت نظر نہیں آتی، جنت صرف اسی کو نظر آتی ہے جو نیک اور پارسا لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، صرف انہی کو جنت نظر آتی ہے، ہر کسی کو نہیں آتی نظر۔ تو اب یہ وزیر جو ہے یہ گدھے پر بیٹھا، اس نے دیکھا ادھر ادھر، اس کو کہیں جنت نہیں نظر آئی۔ تو پہلے تو وہ کہنے لگا کہ کوئی نہیں بادشاہ سلامت، یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ جنت نظر نہیں آئی تو یہ اتنا مجمع ہے، بڑا بازار ہے، سارے لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا گناہ گار بندہ ہے۔ تو اس نے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے اس نے کہہ دیا واہ واہ ماشاءاللہ بادشاہ سلامت، وہ دیکھو وہ جنت کے باغات، وہ جنت کی حوریں، وہ نہریں، وہ پاکیزہ شراب، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ نے کہا اچھا نیچے اترو، میں بیٹھتا ہوں۔ اب بادشاہ جب اوپر بیٹھا، بادشاہ نے دیکھا بادشاہ کو بھی کوئی جنت ونت نظر نہیں آئی۔ کیسے جنت نظر آتی؟ بھئی گدھوں پر بیٹھ کر تو نہیں نا جنتیں نظر آتی، جنت تو ملتی ہے انسان کو نیک اعمال کے ساتھ، اور یہ تو دنیا میں نظر آنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے، یہ اللہ کے خزانے ہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان کو سب کچھ دے گا بھی اور دکھائے گا بھی، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ تو بادشاہ جب گدھے پر بیٹھا اس نے دیکھا کوئی جنت نہیں، تو بادشاہ پہلے تو کہنے لگا کہ اس کو قتل کر دو، اس کو سولی پہ لٹکا دو، قید کر دو، لیکن ساتھ ہی بادشاہ کے دل میں ایک بات آئی، اس نے کہا کہ اگر میں نے کہہ دیا نا جنت نظر نہیں آئی تو یہ بڑا بازار سارے کہیں گے کہ اس کا وزیر نیک ہے اور یہ بادشاہ جو ہے نا یہ گناہ گار ہے۔ تو اس نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے بادشاہ نے کیا کیا، کہا کہ واہ سبحان اللہ جنت نظر آ رہی ہے، یہ جنت کے باغات ہیں، یہ جنت کی نہریں ہیں، یہ جنت کی حوریں ہیں، وہ جنت کے غلمان ہیں، وہ بڑا خوبصورت منظر ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ اس کو 50 درہم دو اور اس سے جو ہے نا وہ گدھا خرید لو۔ تو بادشاہ نے وہ 50 درہم دے کر 2 روپے کا گدھا 50 درہم میں، ہماری زبان میں کہہ لیں کہ 2 روپے کا گدھا 50 روپے میں خرید لیا اور بادشاہ چلتا بنا۔ اور یہ گدھے کا جو مالک ہے اس نے بھی اچھی خاصی رقم اپنی جیب میں ڈالی اور چلتا بنا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم بھی 2 روپے کی چیز 50 روپے میں خریدتے ہیں، ہم بھی 2 روپے کا گدھا 50 روپے میں خریدتے ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ ہم ایسے اچھے ہوتے نہیں جتنا ہم اچھا بن کے لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، غلط بات کا سہارا لینا پڑے، جیسے بھی کرنا پڑے ہم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا بن کے لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں آخر میں اتنی بات صرف کہوں گا کہ یہ اتنا مہنگا سودا ہم نہ کریں، جتنا ہم لوگوں کو اچھا بن کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا ہم لوگوں کو اچھا دکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے اگر ہم آدھی کوشش اپنے آپ کو اچھا کرنے پہ لگا دیں
تو ہم بھی بدل جائیں، ہمارا معاشرہ بھی بدل جائے اور سارا نظام بدل جائے۔ امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئیں تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔